السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ کو میں ایک سکوپ دینے لگا ہوں جو ابھی تک کہیں پہ بھی نہیں چلا. مجھے نہیں پتا کہ یہ ریکارڈنگ کتنی دیر میں چلتی ہے. اس وقت تقریباً 7:30 بجے ہیں. 20 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، 2020 سال ہے. میاں صاحب کو ہائی کورٹ کے احکامات جو تھے وہ فورن آفس کے تھرو، ہائی کمیشن کے تھرو ان کو لنڈن میں پہنچائے گئے. تو وہ جو پورا لفافہ تھا، وہ جو پورا پیکج تھا جس میں ہائی کورٹ کے احکامات بھی تھے، وہ میاں صاحب نے وصول کرنے سے انکار کر دیا. اور میاں صاحب نے کھل کر کہا ہے کہ نہ میں لیتا ہوں، نہ مجھے پرواہ ہے کسی بات کی. اور میں آپ کو مصدق کا اطلاع یہ دے رہا ہوں، ان سائڈ خبر جو میری چڑیل لے کے آئی ہے، بڑے دن کے بعد چڑیل نے کوئی کام کی خبر لے کے آئی ہے. لگ رہا ہے کہ کل شام کو وہ پیکٹ جو ہے فورن آفس کو موصول ہو گیا. اور فورن آفس کو موصول ہونے کا مطلب ہے کہ پرسوں جو تاریخ ہے میاں صاحب کی عدالت میں، یہ وہاں پہ واپس پیش کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ جی انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. اب میاں صاحب تو بالکل صحت مند ہے، یہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں رہی ہے. تو اب انہوں نے اپنے لیے عدالت کے اندر مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی ہیں. اور اسی وجہ سے غالباً اے پی سی والے جو ہیں وہ پاکستان بار وغیرہ اور ان کے فنکشنز اور ان کی جو سیمینارز وغیرہ ہیں ان کو اب سپانسر کر رہے ہیں تاکہ بار کے اندر ایک الگ سے دھڑا بنائیں. اور کسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے اوپر اب وزن اپنا ڈالیں یا اپنے وکلا دوستوں کے تھرو ڈالیں تاکہ عدالتیں ان کے خلاف ایڈورس فیصلے نہ لیں. تو اب یہ سیاست جو ہے سڈنلی ہاٹ ہو گئی ہے. ہو کیا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی اے پی سی کے اوپر 11 جماعتوں کا متفقہ طور پہ ایک ہی طریقے سے کوئی احتجاج کرنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کو بہت سی چیزیں بیچ میں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرنی ہوں گی. اس اے پی سی کی ضرورت کیوں آئی ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں. اس اے پی سی کی ضرورت اس لیے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بالکل گر چکی ہے کارکردگی میں. 2 چیزیں جو اس نے وعدہ کیا تھا عوام سے، ایک تو تھا اکاؤنٹیبلٹی اور دوسرا تھا میرٹ اور گورننس. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو ہو نہیں رہی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں وہ نیب کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. جو مرضی آپ لے لیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو لے لیں، مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو لے لیں، خود آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو لے لیں، بیوروکریٹس کو لے لیں، بزنس مین کو لے لیں. احتساب کی تلوار جو ہے یہ صرف ان کاروباری افراد پہ جاری ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پیسہ لے لو اور ہمیں چھوڑو اور اپنے کام کرنے دو. تو وہاں تو وہ احتساب کامیاب ہو رہا ہے، لیکن جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو پولیٹیکل کرائمز ہیں، اس کے اوپر احتساب صحیح نہیں ہو رہا. صرف تنگی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو. رہ گیا سوال کہ اے پی سی میں کیا کچھ ہوگا. اے پی سی نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ٹویٹر اور فیس بک سے نکل کے اب وہ احتجاجی تحریک کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے اپوزیشن لیڈرز کو ایک وجہ سے ایک بات کا احساس ہو گیا کہ اگر اب وہ عمران خان کے لیے اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے یا اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوتے تو پھر آنے والی گیم اور آنے والے دنوں میں ان کی گیم کوئی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ یہ آخری اننگز کھیل چکے ہیں یا کھیل چکے ہیں یا کھیلنا چاہ رہے ہیں. اور سوائے ان میں بلاول بھٹو زرداری کے اور مریم نواز شریف کے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ عمر جس کی سائٹ پہ ہو. تو اے پی سی کے بعد سب سے زیادہ جو ٹھنڈے لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ بلاول نظر آئیں گے، وہ مریم نظر آئیں گی، کیونکہ ایج از آن دیئر سائڈ. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ڈسکاؤنٹ مت کریے گا. 70 سال کی عمر میں کس آدمی میں کتنی انرجی ہوتی ہے، کتنے عوامی رابطے کر سکتا ہے، کتنی مینجمنٹ کر سکتا ہے، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان تو اس اے پی سی سے پہلے دن سے ناراض ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے اے پی سی کرنی ہے اور آپ نے اس کو فعال کرنا ہے، حکومت کو گرانا ہے، تو آج سندھ اسمبلی ڈیزالو کریں، حکومت اپنا وہاں پہ ختم کریں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں اپنے اپنے لوگوں سے استعفے لے لیں اور ان کو جمع کروا دیں. اور جو بھی لائے عمل ہے وہ تحریری طور پہ ہوگا، زبانی کلامی نہیں ہوگا. یعنی مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کو اے پی سی میں شرکت کرنے والوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے. تو اے پی سی کا تو گلا یہیں پہ گھٹ گیا. اب ان کو بڑا دے ریئلی ہیو ٹو پل اے کیٹ آؤٹ آف دا بیگ ٹو گو فردر. حکومت کے پاس ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے کیونکہ کووڈ-19 جو ہے دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کل سے ابھی تک پاکستان میں کیسز ایک دم سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ہمیں خبریں ملیں کہ سکولز اور کالجز کو بند کیا جا رہا ہے کیونکہ کووڈ-19
ہمارے ینگسٹرز کو ہونا شروع ہو گیا. تو یہ اعداد و شمار تو حکومت ہی دے سکتی ہے. تو حکومت اگر اگلے مہینے یا 2 مہینے کے بعد یہ سمجھے کسی بھی طرح سے کہ جناب اپوزیشن سڑکوں پہ آنے والی ہے، تو وہ کووڈ کے اوپر ایک سویئر قسم کا لاک ڈاؤن کر سکتی ہے. اس سے ساری اپوزیشن جو ہے وہ دودھ کے جھاگ کی طرح بیٹھ سکتی ہے، سڑکوں کی اپوزیشن جو ہے. لیکن کچھ اداروں کے اوپر آج سوالیہ نشان پڑ گیا، پیمرا کے اوپر اور نیب کے اوپر، کہ کیا ان کی ضرورت ہے ہمیں، کیا یہ ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ نہیں ہے. کیونکہ یا تو یہ اپنے کام کریں اور اکا دکا اجازت. اب مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر عمران خان نے اجازت دی نواز شریف کی تقریر کے لیے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے کیوں اجازت دی نواز شریف کی تقریر کے لیے؟ کیوں انہوں نے پیمرا ایک خود مختار ادارہ تھا اس کو اپنا کام نہیں کرنے دیا؟ اور کیوں اس کی کارکردگی کے بیچ میں وہ آئے؟ کل وہ جب کہیں گے کہ نیب اپنی مرضی سے کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، تو پھر لوگوں کو وہ بھی یقین نہیں آئے گا کہ اگر پیمرا کے اندر انٹرفیئرنس ہوئی ہے تو نیب کے اندر انٹرفیئرنس کیوں نہیں ہو رہی. لیکن میاں نواز شریف کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ہے ڈیفائنس میں. اور آج انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ کھل کر انہوں نے پولیٹیکل ڈیفائنس اپنی دکھائی ہے. اور ہمیشہ ان کا سٹیچر بڑا ہے کہ جب انہوں نے ڈیفائی کیا ہے، جب بھی انہوں نے مفاہمت کی ہے، چاہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کی مد میں یا آپ سمجھیں مساق جمہوریت کی مد میں، تو میاں نواز شریف کو اس کا نقصان ہوا ہے. لیکن جب وہ بھٹو کے سامنے کھڑے ہو گئے، بے نظیر بھٹو کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اس میں ان کا سٹیچر جو ہے وہ بڑھتا گیا. تو میاں صاحب نے تو فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ڈیفائی کرنا ہے. جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھ سے سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. آج مجھے سعودی عربیہ سے بھی میسیجز آئے ہیں، یو اے ای سے بھی آئے ہیں، ایک امریکہ سے آیا، پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا یہ جمہوری حکومت نہیں ہے؟ کیا آپ کے خیال میں واقعی یہ کسی پچھلے دروازے سے آئے ہیں؟ تو ایک بات آج میں کلیئر کر دوں، پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی جمہوری حکومت نہیں آئی جو پچھلے دروازے سے نہیں آئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑا نام ہے پاکستان کا اور پاکستان کی تاریخ کا اور پاکستان کی سیاست کا. بڑی خدمات ہیں ان کی اس ملک کے لیے. انہوں نے پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دیا، اٹامک ری ایکٹر دیا، اسلامک سمٹ دیا، بہت کچھ دیا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ایوب خان کی کابینہ کے وزیر تھے اور کئی دفعہ رہ چکے ہیں. اس کے بعد جب کنونشنل مسلم لیگ بنی تھی جو کہ ایوب خان نے بنوائی تھی، تو اس کے پہلے جنرل سیکرٹری جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو اس کے بعد ان کو موقع ملا، انہیں یونائٹڈ نیشنز میں جو وہ کاپیاں پھاڑیں، اس کے بعد وہ 1967 میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر سے پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی. تو وہاں سے ذوالفقار علی بھٹو ڈیفائنس کی پالیٹکس کر کے پھر وہ اوپر آئی. میاں نواز شریف جو ہیں، یہ اگر جماعتی انتخابات نہ ختم ہوتے تو میاں نواز شریف کا وجود نہ ہوتا. اگر مارشل لاء نہ آتا تو میاں نواز شریف کا وجود نہ ہوتا، کہ ان کو بنانے والا اور اس پودے کو سینچنے والا اور پانی دینے والا وہ جنرل ضیاء الحق ہے. جنرل ضیاء الحق جو ہے انہی کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا فیصل مسجد میں کہ اب میں ان کا مشن آگے لے کے بڑھاؤں گا. یعنی مجھے اس شخص پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے ضیاء الحق صاحب پہ اعتراض نہیں ہے. وہ ہر ایک کے لیے اپنی اپنا ایک لائکنگ ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ اس کا چارٹر لے کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ جمہوریت مخالف چارٹر لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ جمہوریت آپ غلط انداز میں کہہ رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، ان کی سیاست میں جو آمد ہے، مجھے ہو سکتا ہے کوئی اور چیزیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ زیادہ چمک گئی. تو وہ بھی کوئی یہ نہیں تھا کاؤنسلر کا الیکشن لڑ کے اور پھر پہلے ضلع ناظم بن کے یا تحصیل ناظم بن کے وہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور پھر وہ اوپر آ گئے. پھر اسی طرح آپ باقی لوگوں کو دیکھ لیں. اس ملک میں جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے اس کے اوپر یہی الزام لگتا ہے کہ جی وہ بیک ڈور پالیٹکس کے تھرو اوپر آیا ہے. وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ معین قریشی ہوں، وہ جٹوئی صاحب ہوں، انٹرم گورنمنٹ کی بھی باتیں کر رہا ہوں، جو بھی ہوتا ہے کہ جی فلاں فلاں کی اپروول اور خوشنودی سے آیا. اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست نہیں رہی ہے. یہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ پورا ریجن جو ہے اور اس کی سیاست جو ہے وہ ان دو بڑے ممالک کے اس میں خطوں میں اور ان کے کیمپس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں نے، بالخصوص میاں نواز شریف نے، یہ باور کروایا امریکہ میں اپنے دوستوں کو کہ اگر ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم چائنا سے ڈیل کو ریورس کریں گے اور دوبارہ آپ کے ساتھ ہم لانگ ٹرم کانٹریکٹس کریں گے. اور اسی ضمن میں سعودی عربیہ ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا.
سعودی عربیہ میں ایک ہمارے ریٹائرڈ فوجی صاحب ہیں اور ان کی بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی زیادہ لوگوں سے نہیں بنتی ہے، یا بنتی ہوگی تو تھوڑے لوگوں سے بنتی ہے، اور وہ بھی کافی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کی اور میاں نواز شریف کی میٹنگز جو ہیں عنقریب کسی طرح ہو جائیں، اور جس وجہ سے میاں نواز شریف جو تھے وہ سعودی عربیہ سے دور ہوئے تھے وہ تھی قطر کے ساتھ ان کی قربت اور قطر کے ساتھ ان کی محبت. تو سعودی عربیہ اب خود اس نہج پہ آیا ہوا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ اور قطر جو ہے اپنی مخالفت چھوڑ دے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل لیں گریٹر انٹرسٹ میں، کیونکہ اس کی امریکہ اور اسرائیل دونوں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کا صلح ہو جائے، کیونکہ وہ بزنس انٹرسٹ میں نہیں ہے مڈل ایسٹ کے. تو یہ بڑی تیزی سے خطے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن اگر اس اے پی سی نے آگے چلنا ہے اور اس اے پی سی کے بعد کوئی ہونا ہے تو وہ ایک ہی صورت میں کہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ متحد رہے اور ایک دوسرے پہ شک نہ کرے اور ایک دوسرے پہ اعتبار کرے. اور اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ پاور کے حساب سے کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم رول پلے کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان میری نظر میں اس وقت فعال اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہی ہیں. ہو سکتا ہے میں ان کو ووٹ دوں، ہو سکتا ہے میں ان کو ووٹ نہ دوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ فیڈریشن کی علامت سیاست میں اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ ان کے پیچھے چاروں صوبوں میں لوگ ہیں. اکتوبر کا مہینہ جو ہے یہ وہی مہینہ ہے جس میں دھرنا بھی ہوا تھا. اکتوبر کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں احتجاجی تحریکیں ہماری مختلف ادوار میں شروع ہوتی رہیں، کیونکہ گرمیوں میں تو اس ملک میں تحریک ہو نہیں سکتی ہے. حکومت نے کیا کرنا ہے، کیا ہمیں واقعی کووڈ سے ڈرانا ہے کہ خدا نخواستہ کووڈ آ جانا ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے حکومت کی طرف سے کچھ زیادہ پولیٹیکل ڈسکورس نظر نہیں آ رہا. حکومت نے ابھی بھی اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی کوشش نہیں کی، چاہے وہ ایک بل پاس کرنے کے لیے ہو، چاہے دوسرا بل پاس کرنے کے لیے ہو، لا میکنگ کے لیے ہو، یا کسی اور چیز کے لیے. انہوں نے ان کو بلڈوز کیا. اور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو حکومت کے خلاف ہو گیا وہ بغیر کسی وجہ کے، وجہ تو ہے لیکن مطلب کہ حکومت کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ ہے میڈیا فریٹرنٹی. کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے میڈیا کے اوپر جتنی زیادہ قدغن لگی ہے، وہ ہمیں تو نہیں یاد پڑتا کہ کسی حکومت یا حکمرانی کے دور میں وہ ایسا ہوا. ضیاء الحق کا ٹائم تو میں نے دیکھا نہیں ایز اے ورکنگ جرنلسٹ، لیکن میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور یہ فیکٹ ہے کہ جو عمران خان کی سب سے بڑی سٹرینتھ تھی وہی عمران خان کی اس وقت سب سے بڑی چھیڑ بنی ہوئی ہے، اور میڈیا کی آزادی اور میڈیا پہ جس طرح کی قدغن ہے. تو اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں تو ایکٹیویٹی ہونے والی ہے میاں صاحب کے خلاف، اور وہ بڑی سخت ہونے والی ہے، کیونکہ اب حکومت مختلف اپیلیں لے کے جائے گی، مختلف پٹیشنز لے کے جائے گی، اور آگ اور پیٹرول کا جو ہے جیسے ملاپ وہ ہونا ہے. وہاں پہ جا کے کچھ ایویڈنس دیں گے اور کچھ اپنا وہاں باتیں کریں گے کہ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا، جو نہیں بھی کہا ہوگا وہ بھی آئے گا. آصف علی زرداری صاحب دھیمی سیاست کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کانفرنٹیشن کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. وہ سندھ میں اپنی حکومت بھی نہیں کھونا چاہتے، وہ بلاول کے آپشنز کو بھی کھلا رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ بھی الائیو رکھنا چاہتے ہیں. اچھا، خود نون لیگ میں اختلاف ہے، اور آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہاکس جو ہیں پی ایم ایل این میں وہ اوور پار کر رہے ہیں ڈوز کو وہاں پہ. دیگر کچھ جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ اے این پی ہو یا چکزئی صاحب کی جماعت ہو یا اور ہوں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایم کیو ایم پہ نظر رکھیں. ایم کیو ایم نے بھی ایک تحریک کا لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. وہ کیوں کر دیا؟ یہ تو اگلے مہینے کی بات ہے، وہ تو حکومتی جماعت ہے، وہ حکمران بھی ہیں اور حکومت بھی ہیں. تو جب ایم کیو ایم ایسا کر رہی ہے تو کیا واقعی پیچھے سے کوئی ڈوریں ہل رہی ہیں؟ آنے والے دن میں اس ملک میں مجھے لگتا ہے انٹرٹینمنٹ کے مقابلے میں نیوز چینلز کی ایک دفعہ پھر ریٹنگ بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ بہت ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. بٹ آپ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ انسائیڈ سکوپس اور انسائیڈ نیوز جو ہے ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.